السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان احمد۔ آج ہم نیو 9th میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 9 کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ ایم سی کیوز آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی ان کے آنسر بتاتا چلا جاؤں گا۔ اف ٹو polygons آر سملر، اگر دو آپ کے پاس پولیگانل شیپ ہوں، وہ سملر ہوں، تو 4 آپشن نیچے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا آپشن کو یہ کلک کریں گی۔ Their corresponding angles are equal, their areas are equal, their volumes are equal, their corresponding sides are equal۔ اگر polygons ہمارے پاس سملر ہونا تو ان کے corresponding angle equal ہوتے ہیں، باقی corresponding side کی ریشو سیم ہوتی ہے، side سیم نہیں ہوتی، اور volume area کا سملر ہونا ضروری نہیں ہے، ریشو سیم ہو سکتی ہے۔ تو corresponding angles جو ہیں یہ equal ہوں گے، تو آپشن اے ہوگا۔ ریشو آف ایریا آف 2 سملر پولیگان از، اگر دو سملر پولیگانز ہیں تو ان کے ایریا کی ریشو کیا ہوگی؟ ایکول ٹو دا اسکوئر آف دیئر ریشوز آف دیئر کرسپونڈنگ سائڈس۔ A1 اوور A2 ایکول ہوگا L1 اوور L2 کا سکیئر، تو لینتھ یا سائڈس کی ریشو کے سکیئر کے برابر ہوتا ہے، تو آپشن بی ہوگا۔ تیسرا ایم سی کیو، if the volume of 2 similar solids is 125 centimeter cube and 27 centimeter cube, ratio of their corresponding height is، اس کو حل کرنا پڑے گا، آپ نے فارمولا لگانا ہے V1 over V2 equal L1 over L2 اور ہول کیوب، سالو کر کے 125 کا کیوبک روٹ جو ہے بعد میں جیسے سکیئر روٹ لیتے ہیں نا، اس سے کیوبک روٹ لینا ہے، جذر المکعب لینا ہے، تو جذر المکعب لے کے 125 کا جذر المکعب جو ہے یعنی کیوبک روٹ 5 بنے گا، 27 کا کیوبک روٹ 3 بنے گا، تو یہ 5:3 ہمارا آنسر ہوگا۔ ریگولر پینٹاگون، اس کا ایکسٹیریئر اینگل کتنا ہوتا ہے حل کرنا پڑے گا، حل کر کے ڈائریکٹ اس کا آنسر نکالا ہوا ہے، یہ ہوگا 72 ڈگری، 72 ڈگری جو ہے اس کا جواب ہوگا۔ Parallelogram has an area of 64 centimeter square and a similar parallelogram has an area of 144 cm square. If side of smaller parallelogram is 8 centimeter, then the corresponding side of larger parallelogram is A1 over A2 equal L1 over L2 whole square۔ آپ نے فارمولا لگا کے ویلیوز پٹ کرنی ہے، تو سالو کر کے 18 سینٹی میٹر ہمارا متعلقہ جواب ہوگا۔ Total number of diagonal in a polygon with 9 side، ایک پولیگان ہے، اس آپ کے پاس کوئی بھی کلوز شیپ فگر ہے، اس کی 9 سائڈیں ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ڈیاگنل کتنے ہوں گے، پراپر فارمولا لگا کے حل کر کے یہ 27 بنے گا۔ اس کے بعد 2 spheres are similar، ریڈیائی آر ان ریشو 4:5، دو ہمارے پاس سفیر ہیں، ان کے ریڈیس کی ریشو ہے 4:5۔ If surface area of the largest sphere is 500 pi centimeter square, what is the surface area of the smaller sphere؟ تو اگر ہمارے پاس ریڈیس کی ریشو 4:5 ہے اور ایریاز کی ریشو A1 over A2 ہے، تو اسے حل کر کے پھر ہم ویلیوز پٹ کرا کے سارا جب جواب نکالیں گے تو یہ بنے گا 400 pi centimeter square۔ Regular polygon has an exterior angle of 30 degree. How many diagonals does the polygon have؟ ہمارے پاس ایکسٹیریئر اینگل کے ساتھ ایک پولیگان ہے، اور ایکسٹیریئر اینگل ہے اندرونی یعنی زاویہ، بیرونی زاویہ وہ 30 ڈگری ہے، تو اس کے 72 جو ہیں وہ کتنے ہوں گے، تو یہ 52 ہوں گے، حل کر کے یہ جواب ہوگا۔ نامہ پارٹ، ان دا ریگولر ہیگزاگون ریشو آف لینتھ آف ڈیاگنل ٹو دا سائڈ لینتھ از 2:1 ہوگا۔ ہیگزاگون کے اندر جو سائڈز کی ریشو ہوتی ہے وہ 2:1 کے ساتھ آتی ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ ریگولر پولیگان ہے، اس کے انٹیریئر اینگل جو 165 ڈگری ہے، اس کی سائڈز کتنی ہوں گی، تو 24 اس کی سائڈ ہونی ہے، حل کر کے یہ بتایا ہوا ہے۔ اب یہ اگر آپ پریویس 2 ایکسرسائز کر چکے ہوں گے تو آپ ڈائریکٹ ان کے جواب بتا سکیں گے بائی یوزنگ فارمولائی۔ اب یہ کیسے آئے ہیں، کچھ مزید آگے ہم شارٹ کویسچن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ مثلا پہلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے if the sum of interior angle of a polygon is 1080 degrees، یعنی 1080 ڈگری اگر اندرونی زاویوں کا مجموع ہے کسی پولیگان کا، how many sides does the polygon has، تو وہ پولیگان کی سائڈیں کتنی ہوں گی، تو پیچھے بھی ایم سی کیو دیے ہوئے تھے کہ اندرونی زاویہ یا بیرونی زاویہ
کا ذکر تھا تو سائڈ کو معلوم کرنا تھا، تو یہاں بھی وہی ہے. اگر ہمارے پاس انٹیریئر اینگل جو ہے وہ 1080 ڈگری ہو، ہم نے سائڈ معلوم کرنی ہے، این کی ویلیو معلوم کرنی ہے. تو پہلے میں فارمولہ لگاؤں گا. انٹیریئر اینگلز کسی بھی پولیگان ان کا سم جو ہے برابر ہوتا ہے n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری، n-2 ضرب 180 ڈگری. اب ہمارے پاس چونکہ اس کی لیفٹ سائڈ گیون ہے، یعنی اس کا انٹیریئر اینگل کا سم دیا ہے، تو وہ میں پٹ کر دوں گا 1080 برابر آ جائے گا n-2 ضرب 180 ڈگری. اب میں پوری اس ایکویشن کو حل کروں گا، 1080 پر 180 تقسیم کر دوں گا اور n-2 ادھر رہے گا. اس کا جواب آیا 6 برابر n-2. تو مجھے n کی ویلیو چاہیے، تو 6 کے اندر 2 جمع ہو جائے گا، n برابر 8 میرا متعلقہ جواب آ جائے گا. تیسرا سوال. Two similar bottles are such that one is twice as higher as the other. What is the ratio of their surface area and their capacity? میرے پاس جو دو سملر بوتلیں دی ہوئی تھیں اس طرح سے کہ ایک جو ہے دوسری کا 2 گنا ہے، تو ان کے ایریا کی ریشو کیا ہوگی یہ آپ نے معلوم کرنا ہے. تو میں پہلے فارمولہ لگاؤں گا. ایریاز کی ریشو برابر ہوتا ہے لینتھ یا ہائٹس، چونکہ یہاں ہائٹ کا ذکر ہے تو اس لیے میں نے ایچ یوز کیا ہے، ان کی ریشو کے سکیئر کی، یعنی A1/A2 برابر H1/H2 ہول سکیئر. یہاں ریڈیس بھی لگایا جا سکتا ہے یا لینتھ بھی، وہ متعلقہ سوال سے کو ہم لے کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں چونکہ ہائٹ تھی تو اس لیے میں نے ہائٹ کی ریشو لی ہے. ویلیو پٹ کر دوں گا A1 ایز اٹ از، A2 ایز اٹ از. H1 کی جگہ وہ چونکہ ڈبل تھا ٹوائس تھا 2x لکھیں گے. اگر میرے پاس دوسرا جو ہے وہ 1x ہو تو ان کو حل کیا تو x کینسل 2/1 ریشو آ جائے گی. ڈائریکٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور 2 کا سکیئر 4 آ جائے گا، 1 کا سکیئر 1 آ جائے گا. تو مجھے ایریاز کی ریشو چاہیے تھی، یہ ریشو آئے گی 4:1. یہ میرا متعلقہ جواب ہوگا. اس طرح ان کے والیوم کی ریشو معلوم کرنی تھی، فارمولہ سیم ہوگا. تو میرے پاس V1/V2 برابر H1/H2 ہول کیوب آ جائے گا. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ والیوم میں یہاں پہ پاور 3 آ جاتی ہوتی ہے. ویلیوز پٹ کروں گا. V1/V2 = 2/1 ہول کیوب، 2 کا کیوب 8 ہوتا ہے، 8:1 میرا متعلقہ جواب ہوگا. امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا. اگلا سوال چوتھا. ایک کار ہے، اس میں جو کار کی ڈائمینشن اس کی ریشو دی ہوئی ہے 1:10، یعنی لینتھ کا ذکر کر لیں، ہائٹ کا ذکر کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. یہاں ہم لینتھ کی ریشو معلوم کریں گے. لینتھ ریشو گیون ہے، کار کی لینتھ ریشو ہے 1:10، یعنی اس طرح ایک اگر کار جو ہے وہ اس کی لمبائی 1 یونٹ ہے تو دوسری کار اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو آپ نے معلوم کیا کرنا ہے، ایریا آف دیئر ونڈ سکرین، ان کی سکرین جو ہے ان کے ایریا کی ریشو معلوم کرنی ہے. کیپیسٹی آف دیئر بوٹس، ان کی بوٹس جو ہیں ان کی کیپیسٹی معلوم کرنی ہے. کار کی وڈث کی ریشو آپ نے معلوم کرنی ہے، وہ ویسے 1/10 کے بنا وہ الگ سے سوال انہیں بنا دیا تو ذکر کر دیں گے. نمبر آف ویل دے ہے، ان کی ویلز کی تعداد کتنی ہوگی وہ بھی آپ نے بتانی ہے. آپ کو پتہ ہے کار کے 4 ہی ویل ہوتے ہیں. خیر، پہلا سوال. A1 ایریاز کی ریشو معلوم کرنی تھی، فارمولہ لگائیں گے. A1/A2 برابر L1/L2 ہول سکیئر. ویلیو پٹ کر دیں گے. L1 تھا 1 اور L2 تھا 10، تو A1/A2 = 1/10 ہول سکیئر آ جائے گا. 1 کا مربع 1 ہی ہوتا ہے، 10 کا مربع 100 ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایریاز کی ریشو 1:100 آئے گی. اور سیم سوال والیومز میں صرف فرق ہوتا ہے کیوب لگانا. تو پاور 3 جب لگائیں گے تو والیوم کی ریشو آ جائے گی 1:1000، یعنی 1:1000. اس کے بعد لینتھ کی ہم نے ریشو معلوم کرنی تھی، وہ ویسے گیون ہے 1:10، تو میں نے چلے الگ سے حل کر کے L1:L2 = آ جائے گا 1:10. ویلز کی ریشو 4/4 ہی ہونی ہے، تو ہمارے پاس نمبر آف ویلز کار ان کی ریشو کیا ہوگی. یقیناً ایک کار ہے تو اس کو سامنے، اگر ایک کار کا ایک ہم ٹائر کا ذکر کر رہے ہیں تو دوسری کار کے بھی سامنے والا کرسپونڈنگ وہ 1 ہی آئے گا. تو 1:1 ہمارے پاس ویلز کی ریشو ہوگی، کیونکہ ٹوٹل 4 ویل ہوتے ہیں، ان کو حل کیا تو وہ 1/1 ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. اگلا سوال. 3 similar jugs have heights 8 cm, 12 cm, 16 cm. If the smallest jug holds 1/2 liter, find the capacity of the other two. باقی دونوں ایک جگ کی جو ہے وہ والیوم دے دیا ہے، تو آپ نے باقیوں کی والیوم معلوم کرنے، یعنی V2 اور V3. تو V1 کے ساتھ باقی 2 کا کمپیریزن کر لیتے ہیں.
تو ہم پہلے جو ہے V2 معلوم کرنا چاہتے ہیں تو V1/V2 لکھ لیتے ہیں، پھر V3 معلوم کرنا ہے تو V1/V3 لکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، صرف اتنا سا فرق ہے، باقی فارمولہ وہی ہوگا، کرسپونڈنگ ہائٹس کی کیوب آ جائے گا. V1/V2 ایکول آئے گا H1/H2 ہول کیوب. ویلیو پٹ کر دیں گے V1 کی جگہ 1/2/V2 ایکول 8/12 ہول کیوب. تو یہ آ گیا. اب 8 تقسیم 12 ہے، 4 کا ٹیبل میں نے ادھر یوز کر لیا، 2:3 آ گیا ہول کیوب. 2 کا کیوب 8، 3 کا کیوب 27. 1/2/V2 ایکول 8/27 آئے گا. آمنے سامنے کراس ملٹیپلائی کر کے V2 برابر آ جائے گا 1/27/2/8. حل کر آ کے یہ 1.69 لیٹر اس کا والیوم ہوگا. بٹا میں لکھنا چاہیں تو یہ کینسلیشن تو ہونی کو نہیں ہے، ایز اٹ از ہی لکھا جائے گا. سملرلی ادر V1/V3 فرق صرف یہاں کے چونکہ تیسرے کا ذکر کرنا تھا تو V3 انوالو کروا دیا، کرسپونڈنگلی یہاں پہ H3 آ جائے گا. V1/V3 ایکول H1/H3 ہول کیوب. ویلیو پٹ کی 1/2/V3 ایکول 8/16 ہول کیوب. 8 تقسیم 16 ہے تو 1/2 ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ ہی کرتے ہیں، 8 والا ٹیبل لگا لیتے ہیں. چلیں جی، یہ آ گیا 1 کا کیوب 1، 2 کا کیوب 8، تو 1/2/V3 ایکول 1/8 آ جائے گا. آمنے سامنے ملٹیپلائی کر کے V3 ایکول 1/8/2/2/1 آئے گا. انہیں حل کیا تو 2 4 بار 8 تو V3 آئے گا، اس کی 4 لیٹر کیپیسٹی ہوگی، اس کا والیوم جو ہے. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. 6واں سوال، 3 سملر ڈرنکنگ گلاسز، وہ سیم کویشچن ہے، یہاں پہ بھی آپ نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے. فرق صرف ویلیو کا ہے، 7.5 سینٹی میٹر 9 سینٹی میٹر 10.5 سینٹی میٹر ہے. اگر ایک سب سے بڑا گلاس جو ہے 343 ملی لیٹر کے ساتھ ہے تو کیپیسٹی باقیوں کی معلوم کرنی ہے، تو فارمولہ وہی ہے V1/V3 V2/V3. صرف V3 کی ویلیو کے بنے وہ پٹ کر کے آمنے سامنے حل کر کے V1 کی کیپیسٹی ہوگی 125 ملی لیٹر، لیٹر میں کرنا ہے تو 0.125 لیٹر آئے گا، اور V2 کی کیپیسٹی ہوگی 216 ملی لیٹر. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 7واں سوال ہے، A toy manufacturing produce model car which are similar in every way to the actual car if the ratio of door area of the model to the door area of the car 1 cm to 2500 cm. کاریں ہیں، ان کی آپس میں دو کاروں کا کمپیریزن دیا ہوا ہے، کھلونا کاریں ہیں، ان کی ریشیو ہے جی 1/2500. تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلا سوال ان کی لینتھ کی ریشیو معلوم کرنی ہے، L1/L2. ریشیو آف کیپیسٹی والیوم کی ریشیو V1/V2. width آف دا ماڈل if actual car is 150 cm wide، W1 معلوم کرنا ہے. اسی طرح سے ایریا آف دا ریئر ونڈو، تو ایریاز کسی ایک ایریا گیون ہے، دوسرا معلوم کرنا ہے، ایک 3 سینٹی میٹر اسکوائر دیا ہوا ہے. پہلا پارٹ کرتے ہیں، ہم نے لینتھ کی ریشیو معلوم کرنی ہے. سو وی ہیو A1/A2 ایکول L1/L2 ہول سکوائر. ایریا کی ریشیو چونکہ گیون تھی 1/2500 تو 1/2500 پٹ کر کے L1/L2 ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. دونوں طرف جذر لیں گے تاکہ سکیئر ختم ہو. L1/L2 2500 کا جذر جو ہے 50 تو 1/50 جواب آ جائے گا. تو وی ہیو ریکوائرڈ ریشیو دیٹ از 1/50. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. آگے ہم نے والیوم کی ریشیو معلوم کرنی تھی، V1/V2 ایکول L1/L2 ہول کیوب آئے گا. L1/L2 ہم چونکہ 1/50 دیا گیا ہے، معلوم کر لیا ہے، یہ پہلے کرنا پڑے گا اگر الگ سوال آیا. اس کی پاور 3 آ گئی تو 1 یہاں پہ اس سے حل کیا تو یہ ہمارے پاس 1,25,000 جواب آ جائے گا. 1:1,25,000 ہمارا والیومز کی ریشیو ہوگی. اب ویل کی وڈتھ فائنڈ کرنی ہے تو W1/W2 ایکول L1/L2 ہوگا. کرسپونڈنگلی لینتھ سیم تو ہمارے پاس جو ہے وہ وڈتھ بھی سیم ہوگی کار کی. تو W1 ہمیں چاہیے، W2 دیا ہوا ہے 150 سینٹی میٹر، اور لینتھ ہمارے پاس وہ 1:50 کے ساتھ ہے. آمنے سامنے ضرب دیں گے تو 150/50 آ جائے گا. تو وڈتھ 1 جو ہے 3 سینٹی میٹر ہمیں متعلقہ جواب مل جائے گا. آگے ہم نے ایریا 2 معلوم کرنا ہے تو A1/A2 ایکول L1/L2 ہول سکوائر آ جائے گا. اگر وہ انہوں نے اضافی طور پہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 3 سینٹی میٹر دیا ہوا ہو، A1/A2 ایکول L1/L2 ہول سکوائر. A1 گیون ہے، یہ اضافی طور پہ تھا یہاں پہ. 3/A2 برابر 1/50 کا سکوائر آ جائے گا. ہاں 1/50 کا سکوائر 1/2500 آ جائے گا.
تو ہمیں A2 چاہیے تو 2500 سے 3 ضرب ہو جائے گا تو 7500 سینٹی میٹر اسکوائر A2 ہمیں متعلقہ والیوم مل جائے گا، اگر والیوم 1 3 سینٹی میٹر اسکوائر ہوا تو۔ یہ ایک اضافی سوال تھا، ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، لیکن اس اضافی سوال میں یہ پیچھے بھی ویلیو L1 L2 پٹ کرنی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں 8واں سوال، پھر نامے کی طرف بھی آئیں گے۔ 8واں ہے کہ اگر ہمارے پاس کافی جار ہیں، ان کے ایریا کی ریشو دی ہوئی ہے 144 نسبت 169، تو ہائٹ کی ریشو معلوم کرنی ہے اور کیپیسٹی یعنی والیومز فائنڈ کرنے ہیں۔ تو پہلے ہم فارمولہ لگاتے ہیں A1/A2 = H1/H2 ہول سکوائر، 144/169 اور برابر H1/H2 ہول سکوائر آ جائے گا۔ دونوں طرف جذر لیں گے، جذر لے کے 144 کے جذر 12، 169 کا جذر جو ہے وہ 13 آ جائے گا، تو ہائٹس کی ریشو جو ہے وہ 12/13 ہوگی۔ والیوم کی ریشو معلوم کرنی ہے تو V1/V2 = H1/H2 ہول کیوب آ جائے گا۔ اب H1/H2 آ چکا ہے تو 12 نسبت 13، 12 کا کیوب ہوتا ہے 1728 اور 13 کا کیوب ہوتا ہے 2197، تو یہ ریشوز میں لکھے جائیں گے، یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا۔ 9th question. A tessellation of tile on floor has been made using a repeating pattern of a regular hexagon, 6 squares and 6 equilateral triangles. Find the total area of single pattern with side length 1/2 meter of each polygon. ایک اسکوائر فارمیشن کے اندر آپ کے پاس ایک دیوار کہہ لیں، آپ نے اس کے اندر جو ٹائلیں جوڑنی ہیں نا، وہ ٹائلیں ہیں اس طرح سے کہ پولیگانل شیپ بنانی ہے، اور اس طرح کے 6 اس کے اندر آپ نے مربع شکلیں جوڑنی ہیں، اور 6 جو ہے وہ ٹرائنگل جوڑنی ہے، ٹھیک ہے، اور لینتھ سائڈ لینتھ جو ہے 1/2 کے ساتھ آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، سائڈ لینتھ جو ہے۔ اس طرح سے آپ نے ٹیسیلیشن کو ڈسکس کرنا ہے، اور پھر ایریا کتنا کور ہوگا ڈوڈیکاگان کا، یعنی وہ آپ کے پاس 12 سائڈوں والی فگر ہے، تو آپ بتائیں جی، تو دیکھ لیتے ہیں جی۔ پیٹرن ول بی 12 سائڈڈ ریگولر پولیگان دیٹ از ڈوڈیکاگان، یہ ہو گیا۔ تو ایریا آف ڈوڈیکاگان یہ ایک اور طرح سے بھی لیتھی کویشچن بن جاتا تھا، تو میں نے وہ نہیں کیا، بلکہ اسے بائی یوزنگ ڈائریکٹ فارمولہ کیا، تو آپ نے تھوڑا سا فارمولہ یاد رکھنا ہے۔ تو ڈوڈیکاگان کا ایریا ہوتا ہے فارمولہ کی صورت میں 3 ضرب 2 جمع 3 کا جذر اور ضرب سائڈ کا سکوائر ہوگا، اے میں نے نام دیا ہے سائڈ کو۔ تو سائڈ چونکہ 1/2 گیون تھی، میں نے 1/2 کا سکوائر پٹ کر دیا۔ اب اس 1/2 کا سکوائر 4 ہوتا ہے۔ اب میں نے اس ساری ویلیو کو جب حل کیا ہے نا، تو بائی یوزنگ کیلکولیٹر آپ کر لیجیے گا، یہ 2.8 میٹر اسکوائر میرا ایریا آف ڈوڈیکاگان ہو جائے گا، یہی مجھے ریکوائرڈ تھا۔ تو ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، ورنہ آپ اگر چاہیں تو مختلف خلاصوں وغیرہ کے اندر نا یہ لینتھی سوال دیا ہوا ہے بڑا سمجھا کے، آپ کو وہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیجیے گا، مجھے یہ مناسب لگا، میں نے اس کو فالو کر لیا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملتے ہیں۔